ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، آج حسب معمول تراویح کے اندر 1.25 پارے کی تلاوت کی گئی اور الحمدللہ ہمارے 8.25 سپارے ہو چکے ہیں، یعنی 8 پارے مکمل اور 9واں پارے کے پہلے 3 پاؤ، اور انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی کل 1.25 پارے کی تلاوت ہوگی تو 10 پارے پورے ہو جائیں گے۔ آج صورتوں کے حساب سے بات کریں تو سورۃ الاعراف مکمل تلاوت ہوئی۔ یہ 1.25 پارے کی سورہ ہے اور اس کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 8واں پارہ نصف، دوسرا نصف مکمل اور پھر 9ویں پارے کے 3 پاؤ، یہ سورۃ الاعراف ہی پر مشتمل ہے۔ اور گزشتہ کل جب ہم نے سورۃ الانعام کا خلاصہ اس کے بارے میں گفتگو کی تو ہم نے یہ سیکھا کہ سورۃ الانعام سے اب مکی صورتوں کا ایک گروپ شروع ہو رہا ہے، یعنی سورۃ الانعام اس گروپ کی پہلی سورہ ہے اور آج جو تلاوت ہوئی سورۃ الاعراف یہ اس گروپ کی دوسری سورہ ہے، یعنی مکی گروپ کی۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ بھی جو مکی دور ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی ہجرت سے قبل، اس کے آخری زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورت کا جو نام ہے یعنی الاعراف، یہ اس سورہ کی آیہ نمبر 46 اور 47 کے اندر اعراف اور اصحاب اعراف کا جو تذکرہ ہے وہاں سے ماخوذ ہے۔ یہ جو سورہ ہے اس کی فضیلت حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں جس شخص نے وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لی تو سمجھو کہ اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا، اور وہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں وہ یہی ابتدائی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے جو صورتیں آ رہی ہیں وہ کمپیریٹیولی ان کی آیات کم ہیں، یعنی کل جو ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانفال کی تو اس کی فقط 75 آیات ہیں اس کی، اور یہ جو سورہ ہے سورۃ الاعراف یہ آپ کے سامنے ہے، 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ اعراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ ایک دیوار ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیا اس وقت وہ دیوار موجود ہے یا اس وقت جب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، کیا اسی زمین کو ہی لپیٹ کے کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی؟ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کیا صورتحال پیش آئے گی۔ لیکن یہ جو اس سورہ کے اندر جو اعراف کا تذکرہ ہے اس کے پرسپیکٹو میں اور اس کے ساتھ سورۃ الحدید کی ایک آیہ یعنی آیہ نمبر 13 اگر ملائیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعراف ایک دیوار ہے، ایک فصیل ہے، اور وہ کتنی چوڑی کتنی لمبی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے اوپر کچھ لوگ موجود ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، جن کا تذکرہ یہاں پر ہے، ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم۔ تو اصحاب اعراف وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس جگہ پر موجود ہوں؟ اس دیوار کے اوپر، اس فصیل کے اوپر لوگ موجود ہیں، ان کے ایک طرف جنت ہے، وہ اہل جنت کو مزے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف جہنم ہے، اہل جہنم کو وہ عذاب اور تکلیفوں میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کو وہاں سے اللہ رب العزت نے دیکھنے کی قوت کیسے دی ہے، کس طرح کی دوربینز لگی ہوئی ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو وہ جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان سے بھی بات کریں گے اور خواہش یہ کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی انہی میں ہی شامل ہو جائیں۔ جب اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کی پناہ چاہیں گے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ خود کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں، یعنی جو یہاں پر موجود ہیں۔ بعض مفسرین اکرام رحمہ اللہ بلکہ جمہور تو یہی فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال صالحہ اعمال سیئہ، اچھے برے اعمال کا وزن برابر ہو جائے گا۔ اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے،
اب اللہ کی ذات نے اس دن عین انصاف ایک دفعہ قائم کرنے، کائنات کے ذرے ذرے پر انصاف نافذ ہو کے رہے گا، تو اب وہ وہاں پر ویٹنگ پلیس بھی ہیں گویا کی، اور ان کا تذکرہ یہاں پر چلا آ رہا ہے کہ جن کے بارے میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ بعد میں، یعنی اس آیا مبارکہ سے یہ پتہ چلتے کہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ جہنم میں بھیجنے کے لیے اس وقت کوئی گناہ ہے نہیں، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ جنت کے اندر ہیں وہ سارے اللہ کی رحمت ہی سے ہیں، عمل سے کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے عملوں کے اوپر مان نہیں کر سکتا، اپنے عملوں کے بدلے میں کوئی شخص جنت کی امید نہیں لگا سکتا، یہ صرف اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقربین میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو جگہ نصیب فرما دے۔ فقط اللہ کی رحمت، اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اپنے عملوں کا بدلہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو ہمارے بڑے تھے وہ تو اعمال صالحہ کرتے بھی تھے، پوری زندگیاں بھی کھپائیں، لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہمارے اندر نیکی کا غرور ہی بڑا ہے، تھوڑا سا کسی کے ساتھ احسان کر دیں، جب تک 10 طرح کے چینلز کے اوپر 10 طرح کی اخبارات کے اوپر تصویر نہیں آئے گی راشن بانٹتے ہوئے، تب تک ہمیں صبر نہیں آتا کہ یہ میں نے نیکی کر لی ہے۔ اچھے طریقے سے رگڑ کے اس کو ضائع کرنا ہے، سکون نہیں ملتا۔ اور وہ کیسے اللہ والے تھے، اعمال صالحہ کیے جا رہے ہیں، خفیہ ہیں، بلکہ ان کو یہ بات بری لگتی تھی کہ ہمارا کوئی نیک عمل ہائی لائٹ ہو جائے۔ کیسے عظیم الشان لوگ تھے، کہاں ہم جیسے گرے پڑے لوگ فقط اللہ کی رحمت کے سہارے جیے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو اعراف کے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں پہلی رائے تو یہی ہے کہ ان کے اعمال برابر ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس جگہ پر جو اہل کفر ہیں، اہل جہنم ہیں یا کفار ہیں، ان کے معصوم بچے ہوں گے کہ بچپن میں ہی جن کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایڈولسنس کی عمر سے پہلے جو بھی وہ کام انہوں نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سن شعور میں نہیں تھے، حالت شعور میں نہیں تھے، تو اس لیے اسی عمر میں وہ مر گئے۔ تو اب جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے وہاں پہ ٹھہرائیں گے، عین انصاف کے بعد اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور حقیقت اس معاملے کی کیا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس طرح کے جو مضامین ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ ہیں، جو کہ سورہ کافی لمبی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چیدہ کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کتاب اللہ شریف یعنی قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر دو اہم پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ محبوب یہ جو ہم نے آپ کا کلام نازل کیا ہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، اب اپنے سینہ اقدس میں کوئی تنگی محسوس مت فرمائیے۔ اب اللہ رب العزت آپ کے لیے حالات کھولتے چلے جائیں گے، اور جو مؤمنین ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، جو دل اس کے لیے کھولیں گے اللہ ان کے لیے راستے آسان کریں گے، جو کلام پاک کے لیے اپنے دلوں کو بند کریں گے تو ان کے لیے راستے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کلام مقدس کے لیے اپنے دل کو، اپنی صلاحیتوں کو کھولنا بڑا ضروری ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اس لیے فرمایا کہ وذکریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کتنی ہی بستیوں کے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام جب آیا انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کی سنت ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، اور اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے میزان قائم کرنا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وہ جو وزن ہوگا وہ بالکل حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نیک اعمال اچھے ہیں ہمیشہ کی کامیابی، نافرمانیاں زیادہ ہیں، برے اعمال زیادہ ہیں، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ہمیشہ کا خسارہ۔ یہ ہے اس دن کا تول اور اس کا نتیجہ۔ جو دوسرا رکوع ہے یعنی آیت نمبر 11 سے، اس کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ منقول ہے، جو کہ قرآن مجید میں دیگر کئی سارے مقامات پر موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا، اور پھر سب سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا اس نے سجدے سے انکار کی، اور اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانا نہیں۔ آج کے دن اگر ہم دیکھیں خود کو، ہم میں سے ہر ایک شخص کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ شیطان کا پرابلم کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک لفظ کا فرق تھا، صرف ایک لفظ کا فرق تھا۔
وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانی اس نے۔ کیا ہم آج اس کو اور کی کا جو فرق ہے کیا ہم حل کر پائے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بس یہ کو اور کی سے ہماری پارٹی چینج ہوتی ہے کہ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں۔ اگر کو اور کی دونوں جمع ہیں تو حزب اللہ میں ہیں الحمدللہ، اگر کو ہے کی نہیں ہے تو وہ حزب الشیطان میں ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اچھا، یہ تو ابلیس ہے، یہ تو شیطان ہے، اس نے اللہ کو مانا۔ اچھا، گزشتہ 200-400 سال سے جو ویو چل رہی ہے پوری دنیا میں ایتھیزم کی، دہریت کی، الحاد کی، وہ تو شیطان سے بھی چار آتا گیا، شیطان بھی ان سے شرماتا ہوگا۔ شیطان نے خدا کو تو مانا تھا، ان بدبختوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا۔ کیسے انسان ہے، خدا کا ہی انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسان ہے کیا؟ اس روح کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو اللہ کا حکم اس کے اندر سرایت کیا ہے۔ اللہ جیسے ہی اپنا حکم مائنس کریں گے، انسان از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے حکم کے اوپر کھڑا ہوا اور اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے، عجیب بدبختی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کی اس الحاد سے، ایتھیزم کی اس لعنت سے حفاظت فرمائے۔ تو شیطان نے جو آگے سے ایک قیاس پیش کیا ہے، آگے سے اپنی دلیل دی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا کو، دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا تذکرہ ہے، اور ان کو ایک سبجیکٹ لگایا، ساتھ میں ایک کنڈیشن لگائی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس کا درخت کے وہ قریب گئے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان نے ان کو یہ کہا کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا کہ اگر تم یہ درخت کھا لیا تو تم ہو سکتا ہے فرشتے ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام ایٹ دیٹ مومنٹ وہ فرشتوں کو آئیڈیالائز کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تو مجھ سے پہلے سے ہیں، میری کریشن کے بعد ہی تو انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، تو شاید یہ اللہ کے زیادہ مقرب ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر یہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ اس لیے منع کیا گیا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب اللہ کے قرب کے دائمی ہونے کی خواہش تو ہر ایک کے اندر ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی یہ بری نہیں تھی۔ کئی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت پر اعتراض اٹھاتے ہیں قرآن مجید کے ان واقعات کی وجہ سے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کسی بھی اجتہادی لغزش کا تذکرہ کیا گیا۔ بھائی اس کے اندر اللہ کی ہزارہ حکمتیں، تشریعی معاملے میں نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ جی آدم علیہ السلام کو لالچ یہ دیا کہ فرشتے بن جاؤ گے، تو اس لیے انہوں نے کھا لیا۔ بھائی اس لیے کہ فرشتوں کو وہ آئیڈیالائز کر رہے تھے، وہ تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ لالچ آیا کہ میں ہمیشہ کیوں نہ رہوں، تو یہ لالچ اچھا لالچ تھا نا، کوئی برا لالچ تو نہیں تھا یہ والا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ امن والوں کی حکمت یہ ٹھہری کہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے سامنے یہ جملہ، یہ توبہ کا جملہ پیش کیا، اور قرآن مجید کی وساطت سے، حضور پاک علیہ السلام کی وسیلہ سے قرآن مجید کے اندر یہ جو آیا ہمیں ملی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے آدم کی اولاد، تمہارے باپ سے جو ہوا اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے تمہارے اندر غلطی کا ایک مادہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو تم اللہ سے دور نہیں ہو، تم اپنے رب سے بہت قریب ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے بڑا قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں اس کو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ پکارے گا کیسے؟ انبیاء کی دعاؤں یاد کر لو تو کیا ہی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہر مومن کا سینہ اس دعا سے مزین ہونا چاہیے، اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ جتنے احباب بیٹھے ہیں سب الحمدللہ اس دعا کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 شروع ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 26 سے لباس کا تذکرہ ہے، اور وہ اسی تناظر میں ہے جو کہ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی منقول ہوا، اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے جب ان کو زمین پر بھیجا تو وہ جو جنت کا لباس تھا وہ مائنس ہو گیا۔ اب زمین کے اوپر سب سے پہلے جو آدم کے لیے چیلنج تھا وہ اپنے لیے لباس کا تھا کہ اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا ہے۔ گویا کہ انسانیت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ لباس میں رہے، اصل تقاضا نیوڈٹی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جس حال میں آیا تھا، جو مغرب کی اندھی تہذیب ہے
اور غلط ریشنل ہے، ورگیلٹی ہے کہ انسان جس طرح سے آیا تھا اسی نیچرل حالت میں رہے یا جانوروں کی طرح رہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لباس پہنتا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ارے بدبختو، یہ تو انسان کی، یہی تو اس کی قدر و قیمت ہے کہ وہ لباس میں ہے، اس میں اور جانوروں میں یہی تو فرق ہے۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے جو تخلیق کیا ہے، ان کی سطر کو اللہ رب العزت نے چھپانے کا، ڈھانپنے کا آٹومیٹک بندوبست رکھا ہے، ان کو جھکا کے پیدا کیا، ان کی سطر کو چھپا دیا ہے، ان کی کھال کو اس انداز سے ڈیولپ کیا کہ ان کو لباس کی ضرورت نہ ہو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ضعیف بنایا، جہول بنایا، اس کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا کہ ہر لمحے وہ کسی نہ کسی ذات کا محتاج رہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک لمحہ اس کا نہیں گزرتا کہ اس میں اس کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کنفیوژن، کوئی تکلیف کسی نہ کسی انداز میں اس کو پہنچتی ہی رہتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں کسی نہ کسی آزمائش میں چھوٹی موٹی میں ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے درجات ساتھ ساتھ بلند کرتے رہتے۔ فرمایا یہاں تک کہ اس نے ایک چیز تلاش کرنی تھی، ایک جیب میں سے اس نے ہاتھ ڈالا، وہ اس میں سے نہیں ملی اور اس کو انوئنگ ہوئی کہ یار پتہ نہیں کدھر چلے گی، اسی دوران اس نے دوسری جیب میں سے تلاش کر لی۔ اب اتنا سا جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اتنی سی فرسٹریشن پہنچی ہے، فرمایا اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے۔ تو ابن آدم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنا نرمی والا رویہ رکھا ہے اور اس کو لباس دیا ہے۔ اور لباس کے اندر دو خصوصیات یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، جواری سوآتکم وریشا، نمبر ایک تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اس لیے لباس ضروری ہے، جسم کو چھپاتا ہے۔ دوسرا خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ لباس کے اندر یہ دو بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ لیٹ الون دا کون سا کلر آپ پہنیں گے، کون سے کلچر کا لباس پہنیں گے، یہ ایک سیکنڈری وہ ہے کہ جس کو ہم قرآن و سنت کے دیگر آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم کوئی حکم لگائیں گے، بٹ فی الحال یہ دو بنیادی خصوصیات ہیں، لباس جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو لباس جو ہے وہ خوبصورت لگے، جو انسان کو فٹ بیٹھتا ہو، ایسا لباس پہننا چاہیے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، جب یہ لباس بیان کر دیا، اب انسان ہے نا کمزور ہے، اب وہ ساری توجہ ہی لباس کے اوپر دے گا کہ لباس میرا خوبصورت ہو، بہترین ہو، لوگ مجھے میرے لباس کی وجہ سے جانیں۔ عربی میں کہتے ہیں الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں لذت الثوب یوم، کہ لباس کی اصل جو لذت ہے نا، مزہ ہے، وہ ایک ہی دن کا ہے، یعنی روزانہ انسان کو لباس بدلنا چاہیے۔ اور ہمیشہ سے لوگ جتنے بھی نفیس لوگ رہے ہیں وہ ہمیشہ اچھے اچھے لباس پہنتے رہیں۔ تو اب انسان کی ساری توجہ کہیں لباس پہ ہی نہ ہو جائے۔ دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں، سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح، تم رنگ و خوشبو کے پوشاک پہ ہو نازا، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فوراً ہی انسان کی اس چیز کا علاج فرما دیا اسی آیا میں۔ فرمایا یاد رکھنا ظاہری لباس کے اوپر آ کر کہیں اترانا، کہیں تکبر میں نہ پڑ جانا، سپیریورٹی انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ چلے جانا کہ میرا لباس ہے جناب، میرے کو ضرورت ہے کہ میں برانڈ کا پہنوں اور میں ایسے لوگوں میں بیٹھوں جناب، میں ان سے سلام بھی لوں، ان کا اور میرے تو اسٹینڈرڈ میں ہی بڑا فرق ہے۔ فطری بات ہے، سواری، لباس اور انسان کا جو سوشل سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نیچے رہو، جب کامیابی ملے تو اس پہ اتراؤ نہیں، اتراؤ۔ جب اللہ کی نعمتیں ملیں تو اس پہ اترانا نہیں ہے، آپ نے اترانا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ظاہری لباس پہنا ہوا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے تو وہ لباس کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ جو آدم تھا، بنی آدم، یاد رکھو کہ شیطان نے تمہارے جو آبا تھے، ابوئی، یعنی ان کو جنت سے نکلوایا، ان کا لباس اتروایا۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان کو وہ لباس اس کا کھینچتا ہے اس سے، اور فرمایا کہ وہ تمہیں فحاشی کی طرف جو ہے وہ دھکیلتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک مقام کا تذکرہ فرما دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، لباس اوور آل تو تم پہنو گئی، لیکن یاد رکھو کہ جب بھی تم کلی مسجد، کسی مسجد کے پاس تم نے جانا ہے تو اپنی زینت اختیار کرو، یعنی خوبصورت بہترین بن کے، اچھا لباس پہن کے اور خوشبو وغیرہ لگا کے، صاف ستھرے ہو کے، نفیس بن کے تم نے اللہ کے حضور سر و سجود ہونے کے لیے آنا ہے، نہ یہ کہ کیجول ڈریس پہن کے۔ بھئی دنیا کا کوئی آفیسر ہو، کوئی چھوٹا موٹا آفیسر ہو کسی بھی محکمے کا، اگر آپ نے اس کے پاس جانا ہو تو بہترین لباس الماری میں سے نکال کے جناب گھر والوں سے بھی لڑیں گے، میرا فلانے والا سوٹ کدھر ہے، آج میں نے فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں پارٹی میں جانا، میرا فلانے والا سوٹ کدھر ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جب تو اللہ کے گھر میں آتا ہے تو کوئی بھی نکر شکر پہن کے آ جائے گا، کوئی بھی تو اس طرح کا ڈریس پہن کے آ جائے گا، کوئی بات نہیں، وہاں پہ کون سا کسی نے کوئی پوچھنا ہے، نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک چیز پر نظر ہے۔
دیر آر کانسیکوینسز سونر لیٹر. ہر حال میں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو بہترین جو ہے وہ اپنا لباس پہن کے آؤ کہ اس میں دوسروں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو. کئی سارے ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آ جاتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب بتایا کریں نوجوانوں کو یا بچوں کو، 12-13 سال کی عمر کے بچے گھر سے، اصل میں تو والدین اس کے ذمہ دار ہیں. وہ ان کو جینز وغیرہ کی پینٹیں پہنا لیتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کا سطر ننگا ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو سطر کھل جاتے ہیں. اب بھائی جو امام صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ تو ایڈوائز کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. آگے اس پر عمل درآمد کرنا یہ تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی، باپوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین ڈریس میں، اچھے ڈیسنٹ ڈریس میں ان کو مساجد کے اندر بھیجیں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی تم جاؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی اچھا بہترین جو ہے وہ لباس پہن کے جاؤ. اور یہ جو اعراف کا تذکرہ ہوا ابھی پہلے، یعنی رکوع نمبر 5 اور 6 کے اندر جو تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، میں صرف آپ کو ہائی لائٹ دے دیتا ہوں کہ جنت والے جہنم والوں سے بات کر رہے ہیں، جہنم والے جنت والوں سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہیں. حیرانی والی بات یہ ہے کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 500 نوری سال کا فاصلہ ہے. اب لائٹ ایئر نہ جانے کتنا فاصلہ ہوتا ہے، میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے. 500 سال نوری سال کا فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں، نہ جانے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو جنت ہے وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، جو جہنم ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے. اب وہ کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں انسان نے پچھلے 100 سال میں جتنی ترقی کی ہے، کمیونیکیشن بلڈ کی ہے. یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص امریکہ میں ویڈیو پہ بات کر رہا ہے، آواز بھی جا رہی ہے، شکل بھی دیکھ رہے، لائیو بات کر رہے. اللہ کا کمیونیکیشن سسٹم کیسا ہوگا کہ جنت والے نمبر ڈائل کر رہے ہیں جہنم والے کا، میرا دوست فلاں جگہ پہ ہے، جہنم والا ڈائل کر رہا ہے بیک، اس کو پوچھ رہے ہیں. یہاں پہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ونادا اصحاب الجنت یا اصحاب النار، پہلے جنت والے ان کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی جو رب کا وعدہ تھا ہم نے تو سچا پایا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یار تم ٹھیک کہتے تھے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر درمیان کا جو ایک بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں کے اوپر، آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. پھر جہنم والے بیک کال کریں گے ان کو، یعنی آیا نمبر 50 کے اندر یہ ہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یار تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، ہم تو جل رہے ہیں. وہ کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہم علی الکافرین. یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے ان کے بیچ میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو جہنم کے اندر ہیں. کئی ساری برائیاں ہو سکتی تھیں، کئی سارے گناہ ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے جہنم میں جانے کے ان کی ریزن جو بیان کی ہے، میں صرف آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. 51 کے اندر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر کے رکھا تھا. آج کل کا جو جدید زمانہ ہے اس میں ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، موبائلز ہیں، اور 10 طرح کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے خرافات دیکھے جاتے ہیں. افطاری اور سحری کے قبولیت کے اوقات ان مشہوریوں کے، ان گھنگرموں کے، ان چھن چھن کے نظر ہو جاتے ہیں، ان بے سود مباحثوں کے نظر ہو جاتے ہیں. اور عبادت کا اور دعا کا جو بہترین وقت ہوتا ہے، روحانی وقت ہوتا ہے، ہم اس گندگی کے نظر کر دیتے ہیں جہاں پر روحانی گندگی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے 11 مہینوں کی زندگیاں کچھ اور ہیں. لیٹ الون کسی ایک کو نام لے کر ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور باطل، خیر اور شر کے اندر لوگوں کو فرق کرنا سکھائیں کہ انہوں نے دین لینا کہاں سے، بقیہ 11 مہینے کہاں ہوتے ہیں، اور عید کے ہوتے ہی، بلکہ عید بھی نہیں ہونے دیتے، چاند رات کے بعد یہ کہاں ہوتے ہیں. یہ 29 دن یہ جو اردو پڑھ پڑھ کے حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں اور عوام ان سے دین لے رہی ہوتی ہے، تو پھر حال بھی یہی ہوگا نا. بچوں کا حال بھی یہی ہوگا، علماء سے دور ہوں گے، علماء کی مخالفت، علماء کا بغض اور علماء سے نفرت، فرقہ واریت کا تانا علماء کو، اور ہر چیز میں میں کہتا ہوں کہ عجیب سی جو ہے وہ نسل تیار ہو رہی ہے پچھلے 10-15 سال میں. ان کی مجبوری ہے، صرف نکاح اور جنازے کا مسئلہ نہ ہوتا نا، یہ مولوی کے قریب بھی نہ آتے. یقین مانیں جیسے ہی کوئی بوڑھے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو بھی بچہ بیلجیم، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کہیں باہر سے آتا ہے، یقین مانیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دین کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب سے ہم نے بات کیسے، وہ پھنسا ہوتا مصیبت میں کہ یہ میں کس دنیا میں آ گیا، مجھے ابا جی کو دفنانا کیسے ہے، مہمانوں کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے، قرآن خوانی کیسے کرنی ہے، تو مفت کے لوگ آ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس پیسہ پیسہ. اور یہ میں اپنے پچھلے کچھ سالوں کا آپ کے ساتھ تجربہ بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یقین مانی میرا ارادہ تھا کہ میں جمعہ کے اندر ہاتھ باندھ کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدا را آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو اولادیں ہیں، انہیں ہم سے کبھی ملوائی دیا کرو یار، کبھی چائے پلا دیا کرو، چائے نہیں پینی ہمارے پاس سے پی لیا کرو، کبھی ہمیں پتہ بھی تو ہو نا ان کا.
جب اچانک سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اب ہم نے ان کو پروفیشنلی ڈیل کرنا ہے کہ بھئی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کیا چکر ہے، کہیں تم ہمیں یوز تو نہیں کر رہے، بلا بلا، مطلب تمہارے گھر میں کون کون ہے، کن لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، ہم نے ان کو پروفیشنلی ڈیل کرنا ہے۔ وہ اس وقت ہم سے کٹسی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں میت ہے تو آپ ہمیں اس طرح سے، یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی۔ اور یہ 2 واقعات تو ایسے ہوئے کہ میں کٹسی میں ان کے گھر اس سال ثواب کے لیے دعا کرنے کی نیت سے گیا ہوں، بٹ دے ور unable to welcome me، یقین مانے مایوسی کے ساتھ میں واپس آیا اور میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے کہا یار ہم تو اس لیے گئے کہ دعائے مغفرت کہیں، اور ان کے پاس اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ ہمیں بٹھا ہی سکتے۔ باہر نکل کے ایک نے تو ہمارے سے باہر نکل کے سلام بھی نہیں لیا، میرے ساتھ محسن صاحب تھے، میں ادھر سے پتہ نہیں کتنے دل کے ساتھ کیا، میں نے کہا یار ہم نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، چلو گھر جا کے، یقین مانے اس کے بعد پھر جانا ہی چھوڑ دیا، پھر کیا کریں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے بلایا کہ آ کر کے دعا کروا دیجیے گا، جب گئے ہیں تو دروازہ بند تھا کہ کہیں فقراء مساکین افطاری کے وقت اندر ہی نہ آ جائیں، کہیں ہمارا کھانا ہی نہ کم پڑ جائے، واللہ عالم۔ مطلب اس حد تک پتہ نہیں کیا تربیت ہو رہی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل، فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اہل علم کو لے کر کے چلنا ہے اور علماء کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ گیپ ختم ہوگا، اٹھنا بیٹھنا شروع ہوگا، تو پھر انسان ایک دوسرے کی طبیعت سے واقف ہوتا ہے۔ خیر، یہ چلتے چلتے یہ بیچ میں سے باتیں آ گئی۔ اب آگے جو رکوع نمبر 8، 9، 10، 11، 12 ان سب کے اندر جو ہے مختلف انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود، جناب صالح، لوط، شعیب علیہ السلام۔ رکوع نمبر 13 سے لے کر کے آگے تقریباً 21 تک، یعنی 9 رکوع، ان کے اندر قوم بنی اسرائیل یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی نافرمانی کا، ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی، اور ان کو نجات ملنے کے بعد انہوں نے ایک نافرمانی کا لمبا سلسلہ شروع کیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ عجیب عجیب جو ہے وہ لوگ حرکتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر گئے تو کہتے ہیں ہمیں سامنے ملواؤ، ہم نے خود دیکھنا ہے رب کون ہے، ہمیں کیا پتا کہاں سے آواز آ۔ لوگ گئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس طرح سے یہ پورے جو تقریباً 9 رکوع ہیں وہ اسی جو ہے وہ حوالے سے ہیں۔ اور پھر آج کی جو سورہ ہے یعنی سورۃ الاعراف، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو موجودہ ترتیب ہے اس میں جو پہلا سجدہ ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے، اور وہ آخری آیت میں ہے، جو کہ آج الحمدللہ ہم نے آخری تراویح کے اندر اس کو پرفارم بھی کیا۔ قرآن مجید میں جو حنفی فقہ ہے اس کے مطابق 14 سجدے ہیں، یعنی آیات سجدہ تو زیادہ ہیں لیکن 14 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سجدہ ہے اس کے لیے ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ہیں ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھ رہے اسی آیا کو تو پھر ایک ہی سجدہ ہے، لیکن اگر مجلسیں تبدیل ہو رہی ہیں تو پھر اتنے زیادہ سجدے جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اور سجدے میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت سجدہ پرفارم کرے جو نماز کا جو ہے وہ جائز وقت ہے، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ احتیاطاً نماز کے بعد 2-3 سجدے، اگر کوئی شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے نماز کے بعد 2-3 سجدے تلاوت کے نیت سے پرفارم کر لے، تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی جو سجدہ تلاوت ہے وہ اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سمع نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔